میری پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، آج کا بیان سننے سے پہلے دل سنبھال لیں، کیونکہ جو بات میں آپ کے سامنے رکھنے والی ہوں وہ نہ صرف حیران کن ہے بلکہ سن کر روح کانپ اٹھے گی۔ یہ کوئی عام بات نہیں بلکہ ان گھریلو تباہیوں کی ابتدا ہے جنہیں اکثر میاں بیوی معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آج کا ہمارا بیان یہ ہے کہ جو میاں بیوی ہفتے میں ایک بار ملاقات نہیں کرتے، ان کے ساتھ کون کون سے مسائل پیش آتے ہیں، آخر ان کا رزق کیوں ختم ہو جاتا ہے، بیوی کے دل سے محبت آہستہ آہستہ کیوں نکلنے لگتی ہے، پھر رحمت کے فرشتے کیوں ناراض ہو جاتے ہیں۔ میری اسلامی بہنوں، یہ وہ انکشاف ہے جس پر اگر آج توجہ نہ دی گئی تو کل یہ رشتہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو سکتا ہے۔ وہ رشتہ جو اللہ کی رحمت ہے، وہ تعلق جو سکون، محبت اور پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اگر اس میں دوری آ جائے، اگر جسمانی فاصلہ بڑھ جائے تو یہ صرف دلوں کا نہیں بلکہ نسلوں کا بکھرنا بن جاتا ہے، اولاد کو یتیم کر دیتا ہے، سکون کو بے سکونی میں بدل دیتا ہے، زندگی کو بے قرار بنا دیتا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے سے فاصلہ صرف بستر تک محدود نہیں رہتا، بلکہ یہ فاصلہ دعاؤں کی قبولیت، رزق کی فراوانی اور گھر کے سکون کو بھی کھا جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم نے تمہارے لیے تمہیں جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تمہیں سکون ملے، اور ہم نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھی ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ آیت کوئی عام بات نہیں بلکہ پوری زندگی کا نقشہ ہے۔ شوہر اور بیوی کا رشتہ صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی اور ایمانی بھی ہے، اور اگر یہ رشتہ کمزور ہو جائے، دوری پیدا ہو جائے، تو گھر صرف چار دیواری بن کر رہ جاتا ہے، وہاں سے سکون ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب شوہر اپنی بیوی کو بلائے اور وہ بغیر شرعی عذر کے انکار کرے تو فرشتے ساری رات اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان میل جول نہ ہونے سے دلوں کی دوری بڑھ جاتی ہے۔ جب دل دور ہو جاتا ہے تو محبت ختم ہو جاتی ہے، جب محبت ختم ہو جاتی ہے تو فکر بھی ختم ہو جاتی ہے، جب فکر ختم ہو جاتی ہے تو احساس مر جاتا ہے، جب احساس مر جائے تو رشتہ صرف جسموں کا بوجھ بن جاتا ہے، پھر وہ رشتہ جو اللہ کی رحمت سے بنا تھا شیطان کی طرف سے پھاڑ دیا جاتا ہے۔ اور پھر وہ وقت آتا ہے جب گھر کے اندر ہونے والی خاموش دوری عدالت کے کاغذات تک پہنچ جاتی ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، یہاں میں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی ایک سچی واقعہ سنانا ضروری سمجھوں گی۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ایک عورت حضرت عمر کے پاس آئی، چہرے پر سنجیدگی، لہجے میں شکایت اور زبان پر درد تھا۔ اس عورت نے کہا، یا امیر المومنین، میں اپنے شوہر سے ناراض ہوں۔ حضرت عمر نے نرمی سے پوچھا، کیا وہ تم پر ظلم کرتا ہے؟ کیا خرچہ نہیں دیتا؟ کیا تمہارا شوہر بدزبانی کرتا ہے؟ عورت نے جواب دیا، نہیں، وہ سارا دن روزہ رکھتا ہے، ساری رات عبادت کرتا ہے، بس یہی میری شکایت ہے۔ یہ کہہ کر وہ عورت وہاں سے چلی گئی۔ حضرت عمر حیران رہ گئے، دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ کیسی عورت ہے جس کا شوہر دیندار، روزے دار، نمازی، تہجد گزار ہے، اور ایسی عبادت کرنے والے شوہر کے خلاف یہ عورت شکایت لے کر آئی ہے۔ کیا ایسی عبادت پر بھی کوئی ناراض ہو سکتا ہے؟ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اسی وقت حضرت علی تشریف لے آئے۔ حضرت عمر نے فوراً یہ سارا واقعہ اور عورت کی شکایت حضرت علی کے سامنے رکھ دی۔ حضرت علی نے فوراً سوال کیا، یا عمر، بتائیے وہ عورت کتنی عمر کی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرا خیال ہے وہ 25 سے 30 سال کی ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سن کر فرمایا، اگر ایسا ہے تو وہ عورت بالکل حق پر ہے، اسی لیے وہ اپنا جائز حق مانگنے آئی ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا، کیسے؟ حضرت علی نے فرمایا، کیونکہ اس کا شوہر عبادت میں تو مصروف ہے مگر اپنی بیوی کے دل کا سکون چھین رہا ہے۔ اسے چاہیے کہ اگر وہ دن کو روزہ رکھتا ہے تو رات اپنی بیوی کے لیے وقت دے، اگر وہ رات بھر عبادت کرتا ہے تو دن میں اپنی بیوی کے لیے وقت نکالے، کیونکہ بیوی صرف روٹی، کپڑا اور مکان کی محتاج نہیں ہوتی، نہیں، وہ شوہر کی چھونے، توجہ اور محبت کی بھی طلبگار ہے، اور یہ اس کا حق ہے۔ شوہر پر فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کو وقت دے، اس سے نرمی سے بات کرے، اس کی دلجوئی کرے، اس کے جذبات کو سمجھے۔ اگر وہ ایک دن روزہ رکھے تو اگلا دن بیوی کے لیے رکھے، تاکہ نہ دین کا نقصان ہو اور نہ ہی رشتے کا نقصان ہو۔ حضرت علی کی بات سن کر حضرت عمر نے فوراً ایک شخص کو حکم دیا کہ جلدی جاؤ اس عورت کے شوہر کو عدالت میں پیش کرو۔ وہ شخص فوراً گیا اور چند ہی لمحوں بعد اس شکایت لے کر آنے والی عورت کے شوہر کو لے آیا۔ حضرت عمر نے بہت سنجیدگی سے کہا،
میرے بھائی، تم عبادت گزار ہو اور رب کو راضی کر رہے ہو، مگر تمہاری بیوی تم سے ناراض ہے، اس کا دل دکھا ہوا ہے، وہ تمہارے کردار پر شکایت کرتی ہے، یہ تمہاری عزت کے خلاف ہے۔ بتاؤ، تم اپنی بیوی کو وقت کیوں نہیں دیتے؟ کیا تم نے نہیں سنا کہ تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے جیسے تمہارا حق بیوی پر ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو؟ اے اللہ کے بندو، اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ جذبات کو نظر انداز کرو گے تو تمہاری عبادت میں وہ خوشبو نہیں رہے گی جس سے رب خوش ہوتا ہے، کیونکہ جس عورت کی آنکھوں میں آنسو ہوں اس شوہر کی سجدہ گاہ میں نمی کم پڑ جاتی ہے۔ یہ سن کر وہ شخص رو پڑا اور وعدہ کیا کہ آئندہ وہ اپنی عبادت کے ساتھ بیوی کے دل کو بھی عبادت سمجھ کر جیتے گا، کیونکہ بیوی کو وقت دینا، محبت دینا بھی عبادت ہے، اور یہ بھی رب کی رضا کے دروازے کھولتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ بات سن کر اچھی طرح سمجھ آتی ہے کہ بیوی کو وقت نہ دینا صرف لاپرواہی نہیں بلکہ بڑا گناہ بھی ہے، اور بیوی کو محبت، توجہ اور اپنائیت دینا یہ عبادت سے کم نہیں۔ یہ وہ عمل ہے جس سے نہ صرف رشتہ مضبوط ہوتا ہے بلکہ اللہ کی رحمت بھی نازل ہوتی ہے۔ یہاں میں تمہیں ایک درویش کی کہانی سناتی ہوں جو نہ صرف حیران کن ہے بلکہ عقل کو ہلا دینے والی بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بار ایک درویش ایک شہر کے کنارے دریا کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک شخص کانپتا لرزتا ہوا درویش کے پاس آیا، آنکھوں میں نمی، چہرے پر افسوس لے کر کہنے لگا، بابا جی، میری بیوی مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ میں تمہارے لیے روزی کماتا ہوں، گھر کی ہر ضرورت پوری کرتا ہوں، لیکن وہ نہ میری طرف دیکھتی ہے، نہ بات کرتی ہے، نہ میرے قریب آتی ہے، بلکہ میری موجودگی سے چڑ جاتی ہے، میرے سلام کا جواب تک نہیں دیتی۔ بابا جی، آخر میں کیا کروں؟ درویش نے آنکھیں کھولی اور نرمی سے فرمایا، کیا تم نے کبھی اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر اس کی بات سننے کی کوشش کی؟ کیا کبھی اس کے ماتھے پر بوسہ دیا؟ کیا کبھی اس کی آنکھوں کی تھکن دیکھی؟ کیا کبھی اسے کہا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں؟ وہ شخص خاموش ہو گیا۔ درویش نے کہا، میرے بھائی، میری بات سنو، عورت بس روٹی ہی کافی نہیں ہوتی، اسے نرم لہجہ، توجہ، تحفہ، تعریف اور محبت بھی چاہیے ہوتی ہے۔ جس گھر میں مرد صرف کمانے کو فرض سمجھے اور محبت کو غیر ضروری، وہاں عورت محبت کی بھوک میں مر جاتی ہے اور پھر نفرت جنم لیتی ہے۔ درویش نے کہا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی تم سے سچی محبت کرے تو جب بھی دن بھر کی تھکن کے بعد گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے اپنی بیوی کی پیشانی پر بوسہ دے دو اور نرمی سے کہو، میں بہت تھکا ہوا تھا مگر اپنی پیاری بیوی کا چہرہ دیکھ کر الحمدللہ ساری تھکاوٹ ختم ہو گئی ہے۔ یہ جملہ روز بولنا شروع کر دو۔ جب یہ تمہاری عادت بن جائے گی تو دیکھنا، صرف 15 دنوں کے اندر تمہیں اس کا نتیجہ مل جائے گا۔ وہ بیوی جو پہلے تمہیں نظر انداز کرتی تھی، تمہارے قریب بھی نہیں آتی تھی، وہی بیوی تمہاری محبت میں گرفتار ہو جائے گی۔ وہ تمہارے انتظار میں دروازے کی طرف دیکھتی رہے گی، تمہاری خدمت کرے گی اور تمہارے بغیر ایک لمحہ بھی سکون محسوس نہیں کرے گی۔ وہ کہے گی، الحمدللہ، اللہ نے تمہارے دل میں میرے لیے محبت ڈال دی ہے۔ اس شخص نے درویش کی نصیحت پر عمل کیا، گھر آ کر بیوی کو چومنا شروع کیا، محبت بھری باتیں کی، نرم دلی اور عزت دی۔ 15 دن میں ہی وہ بیوی بدل چکی تھی۔ اب وہ ہر وقت ہنستی رہتی تھی، شوہر سے میٹھی میٹھی باتیں کرتی تھی، شوہر کو دعائیں دیتی، اور اب وہ شوہر کی محبت میں ڈوب چکی تھی۔ پھر ایک دن وہی شخص چمکتا چہرہ اور روشن آنکھیں لے کر درویش کے پاس گیا۔ درویش نے مسکرا کر کہا، لگتا ہے تمہارا دل جیت لیا اس عورت نے، اور تم نے اس عورت کا دل جیت لیا، مبارک ہو۔ وہ شخص خوش ہو کر بولا، بابا جی، آپ کی بات نے میرا گھر بچا لیا، میری زندگی بدل گئی۔ درویش نے کہا، اب ایک اور بات سن لو، اس بات کو بھی دل میں بٹھا لو۔ 2 ایسے موقع ہوتے ہیں جب بیوی کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا۔ پہلا موقع جب بیوی بیمار ہو، اس وقت اس کے پاس بیٹھنا، اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر پیار سے بوسہ دینا اور نرمی سے کہنا کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یاد رکھو، وہ بیماری جسے دوائیاں، انجیکشن اور بوتلیں ختم نہیں کر سکتی، وہ شوہر کے ایک جملے سے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ عورت کو دوا سے زیادہ اپنے شوہر کے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرا، جب کبھی کسی عورت کے سامنے اپنی بیوی کی تعریف کرنے کا موقع ملے تو شرماؤ نہیں، بلکہ فخر سے کہو، میری بیوی میرے لیے عزت ہے، سکون ہے، برکت ہے، اس جیسی کوئی نہیں۔ جب تم ان 2 مواقع پر اپنی بیوی کا ساتھ دلو گے
تو یاد رکھو وہ عورت ساری زندگی تمہاری وفادار رہے گی۔ وہ تم سے ایسی محبت کرے گی کہ کبھی تمہیں بوڑھا نہیں ہونے دے گی، تمہاری تھکن اپنے ہاتھوں سے مٹائے گی اور تمہارے دل کو ساری زندگی جوان رکھے گی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، چلتے ہیں ہم اپنے اصل موضوع کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ جو میاں بیوی ہفتے کبھی بھی ان کے ساتھ ملاپ نہ کرنا کیا ہوتا ہے۔ یہ بات صرف جسمانی تعلق تک محدود نہیں بلکہ یہ ایک روحانی مسئلہ بھی ہے جو اکثر گھروں کو خاموشی سے تباہ کر دیتا ہے۔ میاں بیوی کا ملاپ نہ صرف محبت کا ذریعہ ہے بلکہ یہ شیطان کے حملوں سے حفاظت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو۔ ذرا غور کرو، جیسے لباس جسم کو چھپاتا ہے، سجاتا ہے، موسم کی شدت سے بچاتا ہے، بالکل ویسے ہی بیوی شوہر کے لیے اور شوہر بیوی کے لیے لباس ہے۔ عام طور پر ایک دوسرے کو چھپاتے ہیں، سنوار دیتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں، لیکن جب ہفتے گزرتے ہیں اور میاں بیوی ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں، قریب آنا بھی برداشت نہیں کرتے، تو صرف جسم ہی نہیں، دل بھی خالی ہونے لگتے ہیں، جذبات مرنے لگتے ہیں اور رشتے کھوکھلے ہو جاتے ہیں۔ جب میاں بیوی کے درمیان فاصلہ آتا ہے تو یہی فاصلہ شیطان کی جیت بن جاتا ہے۔ وہ دل میں وسوسے ڈالتا ہے، شوہر کو باہر کی دنیا میں الجھاتا ہے، بیوی کو غیر محرم جذبات میں پھنسانے کا راستہ دکھاتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، تم جانتے ہو کہ آج ہم کس دور میں جی رہے ہیں؟ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ انٹرنیٹ کا طوفان ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ہر لڑکی، ہر عورت، چاہے وہ جوان ہو یا شادی شدہ، اس کے ہاتھ میں ایک موبائل ہوتا ہے، اور اس موبائل کے اندر وہ دنیا چھپی ہوتی ہے جس میں اچھائی بھی ہے اور برائی بھی، نیکی بھی ہے اور فحاشی بھی۔ آج انٹرنیٹ پر ایسا مواد عام ہو چکا ہے جو کسی بھی عورت کے دل اور دماغ کو خراب کرنے کے لیے کافی ہے۔ وہ ویڈیوز جو میاں بیوی کے نجی لمحات دکھاتی ہیں، وہ مناظر جو پردے کے پیچھے ہونے چاہیے، وہ آج موبائل کی اسکرین پر کھلے عام دکھائی جا رہے ہیں۔ اور افسوس، ہماری عورتیں، ہماری بہنیں، یہاں تک کہ بیویاں بھی انہیں دیکھ رہی ہیں اور دل میں یہ خواہش پال لیتی ہیں کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہو، کوئی میرے ساتھ ویسا کرے جیسا ان ویڈیوز میں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں شیطان عورت کے دل میں وسوسے ڈال دیتا ہے اور شوہر کی بے توجہی ہی اس عورت کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ وہ عورت جسے تم نے گھر کی زینت بنایا، وہ بیوی جسے تم نے نکاح کے مقدس رشتے میں باندھا، اگر اسے وقت نہ دو تو وہ دل میں ٹوٹنے لگتی ہے، وہ خالی پن کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کے اس فتنے بھرے دور میں تم اپنی بیوی سے ایک لمحہ بھی غافل مت ہونا۔ جب وہ تم سے محبت کی بات کرے، تمہیں قریب بلائے، تم سے قربت مانگے، تو اسے روکنا نہیں، شرمانا نہیں، ٹالنا نہیں، بلکہ اسے خوشی دینی چاہیے، سکون دینا چاہیے، پیار دینا چاہیے۔ اسے یہ یقین دلانا چاہیے کہ تو ہی میری دنیا ہے، تو ہی میری عزت ہے، تو ہی میری ضرورت ہے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا، اگر تم نے اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑا، نظر انداز کیا، اس کی خواہشات کو دبایا، اس کے جذبات کا گلا گھونٹا، تو یاد رکھنا پھر وہ لمحہ دور نہیں کہ کوئی اور مرد جو گناہ کی راہ پر کھڑا شیطان صفت انسان ہو تمہاری بیوی کے خالی دل کو بھر دے، اور وہ تمہارے لیے ایسا طوفان بن جائے کہ تمہارا گھر، تمہاری عزت، تمہارا خاندان، سب کچھ برباد ہو جائے۔ میری پیاری بہنوں، اگر تم یہ سن رہی ہو تو اپنے آپ کو بچاؤ، سوشل میڈیا کو حد میں رکھو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، دل کو مضبوط بناؤ اور اپنی محبت صرف اپنے شوہر کے لیے سنبھال کر رکھو۔ اور میرے بھائیوں، اپنی بیوی کو وقت دو، توجہ دو، پیار دو، ورنہ کل پچھتانے کا وقت تمہیں سنبھلنے بھی نہ دے گا۔ ایک اچھے اور ایک بہترین شوہر کو چاہیے کہ وہ ہفتے میں کم از کم 2 راتیں ایسی ضرور بنائیں جو خاص اپنی بیوی کے لیے ہوں۔ وہ راتیں جن میں نہ موبائل ہو، نہ دوستوں کی باتیں، نہ دنیا کی مصروفیات، بس ایک محبت بھری خاموشی ہو جس میں صرف بیوی کے دل کی آواز سنی جائے۔ ان راتوں میں وہ اپنی بیوی کو تنہائی میں بٹھائے، نرمی سے اس کے ہاتھوں پر بوسہ دے، اس کی پیشانی چومے اور بڑے پیار بھرے انداز میں کہے، اے میری محبت، میں تم سے بہت عشق کرتا ہوں، دل سے محبت کرتا ہوں، تمہارے بغیر جینا میرے لیے ممکن نہیں۔ لیکن تمہارے اندر جو چند چھوٹی چھوٹی خامیاں ہیں، یہ جو معمولی کمزوریاں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم انہیں ختم کر دو، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے درمیان دیوار بن جائیں یا ہمیں ایک دوسرے سے دور کر دیں۔ جب ایک شوہر اتنی عزت، اتنی محبت اور نرمی سے اپنی بیوی سے بات کرتا ہے تو بیوی کا دل پگھل جاتا ہے۔ وہ برا نہیں مانتی، بلکہ خود کو سنوارنے کی پوری کوشش کرتی ہے۔
وہ جانتی ہے کہ میرے شوہر نے مجھے عزت دی، مجھے ذلیل نہیں کیا، میرے جذبات کی قدر کی۔ لیکن افسوس، کچھ شوہر ایسے ہوتے ہیں جو بیوی کو سب کے سامنے ڈانٹتے ہیں، جھاڑتے ہیں، طنز کرتے ہیں اور کہتے ہیں تم نے یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا، تمہیں عقل نہیں۔ یہ سب کچھ وہ دوسروں کے سامنے کرتے ہیں، چاہے بچے ہوں یا رشتے دار، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ بیوی ایک عورت ہے، اور عورت صرف جسم نہیں، احساس ہے، نرم دل ہے، عزت ہے۔ اگر تم اسے سب کے سامنے ذلیل کرو گے تو وہ تمہارے ساتھ تو رہے گی، لیکن اس کا دل تم سے الگ ہو جائے گا، وہ تمہارے لمس سے بھی دور ہو جائے گی، تمہارے نام سے بھی ناراض ہو جائے گی۔ اور یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں رشتے ٹوٹنے لگتے ہیں، جب شوہر اپنی بیوی کی اصلاح تنہائی میں محبت سے عزت کے دائرے میں رہ کر کرتا ہے تو بیوی نہ صرف سن لیتی ہے بلکہ مان بھی جاتی ہے۔ لیکن اگر وہی بات سختی، غصے میں اور سب کے سامنے کہی جائے تو وہ دل میں کانٹے کی طرح چبھ جاتی ہے۔ بیوی بدلے میں ضد کرنے لگتی ہے اور پھر وہ رشتہ جو جنت بن سکتا تھا وہی نازک سا رشتہ جہنم کا گڑھا بن جاتا ہے۔ مجھے امید ہے میری پیاری بہنوں کہ آج کا یہ بیان آپ کو دل سے اچھا لگا ہوگا۔ مجھے امید ہے میری پیاری بہنوں کہ آج کا یہ بیان آپ کو دل سے اچھا لگا ہوگا۔ آپ کے